حسن صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ پی ٹی آئی کا مذاکرات کے لیے راضی ہونا قابل تعریف ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سمانکم راجا نے کچھ روز پہلے کہا کہ ہم ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مذاکرات اچھی بات ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ تینوں نے اپنی جگہ پہ ٹھیک بات کی ہے، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات میرے پلے نہیں پڑی ٹھیک سے۔ بھئی کون لے گا؟ تم لوگ یا اور کون لے گا؟ تم سے مراد ہے گورنمنٹ لے گی۔ گارنٹی لیں، اٹ از یور رائٹ، اور پھر عوام کو بھی اعتماد میں لیں کہ جی ہمارے درمیان یہ طے ہو گیا ہے کہ جو بھی نتائج ہوتے ہیں وہ اس کے پابند ہوں گے۔ یہ کون سا بوکھا کام ہے؟ عوام کو بتاؤ تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ اور ایک بات میں دیکھیں، اگر مذاکرات کامیاب رہتے ہیں تو پی ٹی آئی باؤنڈ ہوگی، اور ایون چیئرمین میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس کو اوور رول نہیں کر سکیں گے۔ بنیادی بات ہے، جو بھی ایگریمنٹ ہو پابند ہوں گے پی ٹی آئی والے اگر ہوتا ہے، اور عوام کو بتائیں یہ ایگریمنٹ کیا ہے تاکہ عوام اس کے گواہ رہیں۔ میں پی ٹی آئی کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہوں، لیکن اگر وہ ایگریمنٹ کر کے مکرتے ہیں تو یہ ایک بہت خطرناک اور غلط حرکت ہوگی۔ پورا ملک، پوری قوم جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، مستقبل کا سوال ہے لوگوں کے۔ تو اس سلسلے میں تو یہ تو کسی کو بھی اجازت نہیں دی سکتی۔ ہاں، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہی کوئی نہیں، لیکن یہ کہنا کہ بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا؟ کون بھائی؟ وہی دیں گے، آپ لو ان سے۔ دونوں فریقین کو اس طرح کے جو بھی تحفظات ہیں وہ کھل کے رکھو، مذاکرات کی بنیاد کو مضبوط بناؤ، سیکیور کرو۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ جو بھی سائن کر کے بیک آؤٹ کرتا ہے وہ قومی مجرم ہوگا، ختم۔ یعنی ایگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے، اگر ایگریمنٹ ہی نہیں ہوتا تو بات اور ہے، لیکن اگر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں سارے فریقین، تو جو بھی بیک آؤٹ کرے گا وہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ یہ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا دشمن ہے، وہ بھلے پی ٹی آئی ہو یا یہ خود ہوں۔ گارنٹی کون؟ گارنٹی کا دی لینی بھائی، گل کرو۔ مذاکرات کے اصول ہوتے ہیں وہ پہلے طے کر لو، ختم ہو گئی بات۔ بالکل ٹھیک جی حسن صاحب، دوسری طرف سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملک بند گلی میں داخل نکلنے کا راستہ صرف ڈائلاگ ہے، کرسی بچانے کے لیے ڈی چوک پر گولی چلائی گئی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، جبکہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ملک 6 ماہ بھی نہیں چل سکتا۔ دونوں نے سچ بولا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے جو کچھ کہا ہے وہ قابل قدر ہے، اس کی عزت کی جانی چاہیے، اس کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے، اور اگر اللہ ہمت دے، توفیق دے، عقل دے تو بانی کو ان کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ آئیں بات کریں۔ وہ سیاستدانوں میں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آٹے میں نمک برابر بہتر لوگ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، ہی از ون آف دیم۔ اور جو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا وہ تو جس بندے کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہے وہ یہ بات جانتا ہے۔ اب تو حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے دیے گئے قرض سے بھی ملک چلتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ جو لوریاں دے رہے ہیں عوام کو، یہ کسے کہانیاں سنا رہے ہیں، ہر پتہ نہیں چند ہفتوں کے بعد بوتھا اٹھا کے کہنا شروع کر دیتے ہیں مہنگائی ہو گئی۔ کدھر ہو گئی؟ یعنی تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مہنگائی کم ہوگی تو لوگ اس کا تذکرہ کریں گے۔ مصیبت یہ ہے ان کو یہ بھی نہیں سمجھ کے جب اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ فاؤل ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دیکھو بات سنو، جب تک سیاسی حالات سٹیبل نہیں ہوتے، مستحکم نہیں ہوتے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں مالیاتی ایندھن جتنا مرضی ڈال لو ملک کی گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اقتصادی استحکام اور سیاسی استحکام، اس کے بغیر نہیں ہونا۔ تو دونوں نے ٹھیک بات کی ہے، بنیادی بات کی ہے، اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی
आगे चलते हैं साहब। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद था, जिसने हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी से लड़वाया। काजी फायज ईसा के खिलाफ बाजवा के इमा पर हमारे जरिए रेफरेंस दायर करवाया। देखो बात सुनो, मैं एक एतराफ़ से आगाज़ करता हूँ। मुझे शेर अफजल मरवत साहब पसंद हैं बहुत। आई रियली लाइक हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। क्योंकि जो आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, खुल के बात करता हो, वो काबिल एहतराम होता है। लेकिन उनकी ये बात मेरे जैसे हम को सच्ची बात है समझ नहीं आई। उसकी वजह है जो आपने कहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने जो मंसूब किया शेर अफजल साहब से, तो उनका कहना है कि डीजीआईएसआई फैज़ हमीद था जिसने हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी से लड़वाया। यार को खुदा का ख्वाब, एकदम मजहूल थे, नाबालिग बच्चे थे, चूचे थे, ज़हनी तौर पे कोई रिटार्डेड लोग थे। एक फैज़ हमीद, एक सरकारी मुलाजम, जिनका 2-4 साल बाद बंदे शक्लें और नाम भूल जाते हैं, उन्होंने लड़वाया। तो फिर आप कौन है? मुझे मेरे किसी इस तरह मुझे कोई, मैं इस बुढ़ापे में मुझे को कहे कि मैं ये कहूँ कि ये मैं मुझको फलाने लड़वा दिया फलाने, ये कौन सी लॉजिक है? फिर आप कौन हो? एक इंडिविजुअल मुल्क की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उंगलियों पे नचा रहा है। ये सारा कसूर उसका है। ये इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो अगर ऐसा करने में कामयाब हुआ, चलें लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट, फर्ज कर लेते हैं कि ये ठीक है, तो फिर भी कसूरवार तो आप हैं। एक फर्द सरकारी मुलाजिम, उसका कोई अगर अपना एजेंडा है और आप उसके हाथों में खेल गए, तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? तो आप सबको नाबालिग डिक्लेयर कर दिया जाए, फिर तो पार्टी नहीं रहती। ये नाबालिगों के हाथ में, एक मुहावरा है पंजाबी का, मैं बोल नहीं सकता, तो तुम उसकी अगर उंगलियों पे नाचते रहे हो तो तुम कठपुतलियां थे यार, क्या थे आप? ये इट डजंट मेक एनी सेंस। या आपने कोई उसका हवाला दुरुस्त नहीं दिया, लेकिन जितनी बात आपने मेरे साथ शेयर की है मरियम, वो बहुत ही कमज़ोर और बेमानी बात। आई एम सॉरी, मैं आई कांट बाय इट। एक आदमी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे एक्सपोजर के बंदे और सारे, मतलब कोई कैसा था, अच्छा था, बुरा था, लेकिन चूचे तो नहीं थे ना यार, वो दौले शाह के चूहे थे। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। जी चले ठीक है हसन साहब। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्टेटमेंट दी है कि फजलुर रहमान से किया हुआ वादा पूरा होना चाहिए। देखो, ये बुनियादी अदब अदाब हैं यार। मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मुसलमानों जैसे हमने नाम रखे होते हैं, नमाजें भी पढ़ लेते हैं, रोज़े भी रख लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी, दीन इस चीज़ का नाम तो नहीं है। दीन तो प्रैक्टिस करने का नाम है, और प्रैक्टिस का मतलब ज़वाहिर नहीं है। हमारी जितनी इबादत हैं, ये याद रखना, वो खुद एंड नहीं है, दे आर मीन्स टू एन एंड। जैसे अगर आप जिम जाते हो, आपसे मुराद कोई भी नौजवान जिम जाता है, तो जिम जाना नहीं, उससे अपने जिस्म की नश्व नुमा, हदफ वो है। नमाज ने अगर आपको पाबंदी है, औकात नहीं सिखाई, तो आप नमाजी नहीं हैं। अगर आप रब्बुल आलमीन के सामने सजदा देते हैं और उसके बाद चमचागिरियां करते हैं, चापलूसी खुशामद करते हैं, तो आपका सजदा बेकार है। नमाज के बाद अगर आप एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, तो आप मुनाफिक हैं। कंधे से कंधा मिलाना मकसद नहीं है, दिल से दिल मिलाना मकसद है। यहां पाबंदी औकात नाम की चीज को नहीं, हाजी साहब अलहाज, उन्हें तमीज ही नहीं। मैंने बड़े बड़े फन खाना को वापस भेज दिया, मैंने कहा तुम लेट हो गए, वापस चले जाओ। सबको पता है मेरे करीबियों को, 1 2 4 10 नहीं, सबको पता है। मैं फोन करके मना कर देता हूं, वेयर आर यू, कि जी फलां जगह। मैंने कहा तुम्हें आते आते 15 मिनट लेट हो जाओ, घराने तो चूंकि मैं कभी नहीं हुआ। फारूक साहब से पूछो, मैं उस वक्त अपने फार्म हाउस पे रहता था, कहां, शहर से बाहर, बेलीपुर में। पूछो इनसे मैं कितनी बार लेट हुआ हूं, कब से हम लोग साथ हैं। तो ये नहीं, नमाज से अगर आपने सीखा कुछ नहीं,
تو ویلے دی نماز سے قبیلے دیاں ٹکرنا تو وہ ویلے کے بھی ہو تو ٹکریں ہیں. اچھا اس لیے وعدہ جو ہے کسی کے ساتھ بھی اگر وفا نہ کیا جائے تو بندہ نیچ ہے, وہ گھٹیا انسان ہے, مسلمان تو دور کی بات. اور اس میں یا تو کوئی بہت بڑا پرابلم, اللہ معاف کرے میں کو بات کرتا ہوں کسی کے ساتھ کہ جی اتنے بجے پہنچنے ہیں, یہ کرنا ہے, تو اللہ معاف کرے مجھے کارڈیک اریسٹ ہو جائے یا میں کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہو جائے, دیٹ از ڈفرنٹ. تو باقی مجھے ان لوگوں سے نفرت ہی اس لیے ہے, میری کوئی آبائی دشمنی نہیں یار سیاستدانوں کی. مجھے کرکٹ پسند نہیں ہے لیکن کرکٹرز اچھے لگتے ہیں, اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. ہمارے لوگوں کو پسند ہے, ان کو خوشی ملتی ہے, ان کو ایک فخر کا احساس ہوتا ہے, حالانکہ بات فضول ہے یہ, لیکن اس میں پیسہ پوسا بھی ہے. چلو بات سمجھ میں آ گئی. اچھا مجھے اس کلاس سے, اس کمیونٹی سے نفرت اس لیے ہے کہ ان کے نزدیک وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں. یہ وعدہ فروش لوگ ہیں. ان کا موٹو ہوتا ہے کہ وہ شعر ہے گھسا پٹا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ہمارے زرداری صاحب کا مشہور قول ہے کہ وعدے کو حدیث تو نہیں ہوتے. سبحان اللہ یار, تو حدیثیں بھی ایک بہت زیادہ صائب ہوتی ہیں, مستند ہوتی ہیں, بہت ساری کنٹروورشل بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہنا وعدہ تو پھر بہت اہم ہے. عقل کو ہاتھ مارو, روٹی کپڑا اور مکان کے وعدے کو کم و بیش 58 سال ہو گئے. کدھر؟ چونکہ ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں. 3 بار وزارت عظمیٰ, 2 بار ملک کی صدارت, سندھ میں 4تھی دفعہ مسلسل اقتدار. روٹی کپڑا مکان کیا ملنا تھا, وہ جو اس نے جالب نے کہا تھا, ہر بلاول ہے قوم کا مقروض, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. لیکن جالب بیچارہ شاعر تھا, کوئی فلسفر تو نہیں تھا. یہ بلاول کے پاؤں بے نظیر کے پاؤں ننگے نہیں ہوتے, بلاول مقروض نہیں ہوتا, وہ شاعری ہے. لیکن اس کا یہ تپڑ تھا بہت بڑا, جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے. تم نے بات کی ہے, مجھے یاد آ گئی وہ بات. تو وعدوں کی ان لوگوں کے نزدیک تو فضل الرحمان تو اس ملک کے ایک سینئر پالیٹیشین ہیں, ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ. لیکن جنہوں نے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں, جنہوں نے آئین, اگر وہ ایک ایسا وعدہ ہے جس پہ عمل نہیں ہوا, کیا ہے کمال ہے. چھوڑو آگے چلتے ہیں.